اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 27 ہے اور موضوع گفتگو ہمارا چل رہا تھا کہ خالق کائنات کی صفات ذاتیہ کمالیہ کو ہم بیان کر رہے تھے، اور اس میں سے ہم نے پہلی صفت بیان کی تھی جو علم تھی، تو علم کے متعلق گفتگو مکمل ہوئی، اور ابھی صفات کمالیہ صفات ذاتیہ کمالیہ میں سے دوسری صفت قدرت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور یہ جو گفتگو ہے ہماری 3 نکات کے اوپر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اللہ کی قدرت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اللہ کی قدرت کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اللہ کی قدرت کے متعلق 4 خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی اللہ کی قدرت کی وسعت اور عظمت کتنی ہے، قدرت عدل کے ساتھ ہے، قدرت علم اور صبر کے ساتھ ہے، اور چوتھے نمبر پہ قدرت حکمت کے ساتھ ہے۔ تو یہ 2 موضوع ہو گئے کہ اللہ کی قدرت کا مفہوم، اللہ کی قدرت کی خصوصیات، اور تیسرے نمبر پہ کہ قدرت کے ماتحت کون سی صفات ہیں کہ جو قدرت کے ماتحت داخل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ چند ایک صفات کا ذکر کریں گے کہ جس میں خالق، باری، فاطر، بدیع، قاہر اور قہار جیسی صفات ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ کی قدرت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، اور اللہ کی ذات عاجز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام وہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قدرت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی اور اس کے اختیار میں ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لے آئے یا کسی چیز کو چھوڑ دے اور اس کو وجود میں نہ لے آئے۔ یعنی قادر وہ ہے کہ جو چاہے تو عمل کرے اور اگر چاہے تو عمل نہ کرے، اور خداوند کریم کی قدرت یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم باقاعدہ کوئی جسمانی صفات اور باقاعدہ کوئی ایک پاور نام کی کوئی چیز کو اس طریقے سے ہم فرض کریں، ویسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی مرضی اور اختیار کے اوپر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ارادے کو روک دے۔ اللہ ارادہ اگر کر لیتا ہے ہو جانے کا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ارادے کو روک دے اور اس کی مرضی اور اختیار کو ختم کر دے۔ تو بس اللہ کی قدرت کا مفہوم ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور اس کے اوپر کوئی قدرت رکھنے والا اور اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ پوری کائنات بھری پڑی ہے جو اللہ کی قدرت کی اپنی زبان سے گواہی دے رہی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمام مخلوقات اور ایسی مخلوقات کے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور ان سب کے اوپر اللہ کو مکمل طور پہ قدرت ہے، اور اللہ نے ان کی تخلیق اپنی قدرت سے فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی بنیادی کون سی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اللہ کی قدرت ہے اس کی وسعت اور اس کی جو عظمت ہے وہ اتنی ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہاں تک قدرت رکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، انسان کی طرح نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ انسان بھی تو قدرت رکھتا ہے، اللہ کے پاس بھی قدرت ہے، انسان کے پاس بھی قدرت ہے۔ جیسے انسان کے پاس بولنے کی قدرت ہے، وہ چیزیں اٹھا سکتا ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، انسان کے پاس بھی تو قدرت ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، انسان کی قدرت بہت محدود ہے اور اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ انسان ہر طرح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو اس کے جسم سے کئی گنا زیادہ وہ نہیں اٹھانے کی قدرت رکھتا۔ انسان ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان اگر اندھیرے میں اسے چھوڑ دیا جائے، کوئی لائٹ وغیرہ نہ ہو، کسی وہ آلے اور کسی گیجٹس کو وہ استعمال نہ کرے، تو وہ اندھیرے میں دیکھنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے بہت محدودیت ہے اس کی قدرت کی، لیکن اللہ کی جو قدرت ہے اس کی کوئی محدودیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کر دیا، انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا اور مٹی کے اندر ایک جان پیدا کر دی، اس کے اندر اپنی روح پھونک کر اس کو حیات عطا کر دی۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہمیں اس بات کی طرف تلقین کرتی ہیں۔ چلتے ہیں ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ فاطر سے ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں کوئی عاجز کرنے والی ذات نہیں ہے، جو اللہ کو عاجز کر دے اور اللہ کو قدرت کا استعمال نہ کرنے دے۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر یعنی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے اس کی یہ پہلی خصوصیت ہو گئی کہ اللہ کی قدرت وسعت اور عظمت اتنی رکھتی ہے کہ ہم اسے لامحدود کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ عدل کے ساتھ ہے۔ عدل کیا مطلب؟ یعنی ظلم نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہم انسانوں کی طرح کو ہم فرض نہیں کر سکتے کہ انسان کے پاس جب قدرت آتی ہے تو انسان اپنی اس قدرت کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، یا جان بوجھ کے ظلم نہ بھی کرے، بھول جاتا ہے، فرض کریں اس کو خیال نہیں رہا، وہ غافل ہو گیا، وہ اپنی غفلت کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، فرض کریں اس کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے پاس اگر قدرت اور طاقت ہے تو وہ کبھی غفلت کی وجہ سے، بھولے سے، نہ انجانے میں کسی کا نقصان کر بیٹھتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت مکمل عدل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ ہمارے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اللہ ہمیں موت دینے کے اوپر، ہمیں تبدیل کرنے کے اوپر، ہماری ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر بھی وہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اس دن جو ہے کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو تم دیکھو گے کہ مجرم اس کے اندر لکھی ہوئی باتوں سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑتی ہے، سب کچھ اس میں شمار کر کے لے آئی ہے، اور وہ تمام تر اپنے اعمال کو اس کے اندر موجود پائیں گے۔ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ آپ کا رب کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اللہ کے پاس یہ قدرت اور اختیار اور طاقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہو گئی کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ عدل بھی ہوتا ہے، اور تیسری خصوصیت کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ حلم، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، رک جانا، کوئی کام فوراً نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی اللہ اپنی قدرت کے استعمال کرنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی کسی کو عذاب دے دے، اللہ کی قدرت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کی قدرت سے فرار نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم انسان کی مثال لیں کہ انسان کے پاس اگر قدرت طاقت آ جاتی ہے اور اس کا کوئی دشمن ہے تو انسان جیسے ہی موقع پاتا ہے تو فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی حملہ نہ کیا تو یہ بعد میں بھاگ جائے گا، بعد میں اس کے اوپر قابو نہیں پا سکوں گا، تو لہٰذا وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جیسے اسے موقع ملتا ہے وہ اپنی قدرت کا استعمال کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسا ہم نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو خوف ہے کہ ابھی یہ جو میرا دشمن ہے یہ اس زمین سے بھاگ جائے گا یا میرے اختیار سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو ہر ٹائم پہ قدرت ہے، اور باقاعدہ اللہ کی یہ سیرت ہے کہ وہ اس دنیا میں جتنے بھی ظالم لوگ ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور مہلت دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ سخت قسم کا عذاب ان کو پیش کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے اندر حلم ہے کہ وہ فوراً انسانوں کی طرح اپنی قدرت کا استعمال نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ انسان مجھ سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ساری مخلوق ہے اس کے
دائرہ اختیار میں ہے، دائرہ قدرت میں موجود ہے۔ قرآن مجید اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے جو آیت ہے سورہ البقرہ کی 148 نمبر آیت ہے، کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم جہاں بھی ہوگے، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ تصور ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قدرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، جس طرح انسانوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ایسا تصور اللہ کی قدرت کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ چوتھی صفت ہو گئی کہ اللہ کی قدرت میں حلم اور صبر ہے، اور یہ تیسری صفت ہوگی، معذرت، یہ تیسری صفت ہوگی کہ اللہ کی قدرت حلم اور صبر کے ساتھ ہے، اور جو چوتھی خصوصیت ہے کہ اللہ کی قدرت حکمت کے ساتھ ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بغیر حکمت کے اور بغیر کسی بڑے فائدے کے اور بغیر کسی مقصد کے اپنی قدرت کا استعمال نہیں کرتا، یعنی اس کی قدرت کا ہم کیا کہتے ہیں، بے جا مظاہرہ نہیں ہوتا، فضول میں قدرت کا استعمال کرنا، بے جا مظاہرہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہر قسم کی چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ جب بھی قدرت کا استعمال کرے گا کہ اس میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، کیونکہ اللہ لغو کام اور فضول کام نہیں کرتا، اور اس چیز سے اللہ کی ذات بہت ہی بلند ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا، اللہ کے غالب ہونے کو بیان کیا گیا، تو ساتھ حکمت کا بھی کچھ آیات میں ذکر ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے یہ آیت ہمارے سامنے ہے، وَعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ غالب، عزیز غالب آنے والا، اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے اندر جو قدرت ہے اس کے ساتھ حکمت ہے، اس کے ساتھ قدرت کا بے جا استعمال، لغو اور فضول قسم کا استعمال ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی 4 خصوصیات تھیں کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اللہ کی قدرت عدل کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت حلم اور صبر کے ساتھ ہے، اور اللہ کی قدرت حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ بہت ساری ایسی صفات ہیں کہ جو قدرت کے ماتحت داخل ہو جاتی ہیں، اور ان صفات میں سے مثلا اللہ کا خلق کرنا، اللہ کا رزق دینا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا مدبر ہونا، تدبیر کرنا، نظام سنبھالنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور وہ قدرت کی طرف ہی صفات پلٹ جاتی ہیں۔ یہاں پہ چند ایک صفات کا ہم آپ کے سامنے ذکر رکھنے لگے ہیں۔ سب سے جو پہلی صفت ہے وہ خالق کی ہے۔ خالق کا لفظ خلق سے ماخوذ ہے، جس کے عربی زبان میں بہت زیادہ معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا اندازہ لگانا بھی ہے، ایک معنی اس کا منصوبہ بنانا بھی ہے، اور کسی چیز کو اگر اندازے اور منصوبے کے ساتھ باقاعدہ بنایا جائے تو اسے عربی میں خلق کرنا کہتے ہیں۔ تو اب یہ باقاعدہ منصوبے کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ کسی چیز کو خلق کرنا، یہ قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو لہذا انسانوں کو جو اللہ نے خلق فرمایا، اس کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا، تو اس خلق کرنے کے پیچھے قدرت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کا خلق کرنے کا فعل ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتے ہے خلق فرماتا ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب جب اللہ ہر چیز خلق فرماتا ہے تو اس کے بعد ہی فوراً فرمایا کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ تو لہذا قدرت اور جو خلق کرنا ہے، یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ خلق قدرت کی وجہ سے خارج میں موجود ہوتا ہے۔ اگر قدرت نہ ہو تو وہ خلق کی جو صفت ہے وہ بھی موجود نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خلق فرماتا ہے وہ بھی عبث اور فضول میں خلق نہیں فرماتا۔ افحسبتم ان خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث اور فضول میں پیدا کر ڈالا اور تم ہماری طرف واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اگر خلق بھی فرماتا ہے تو وہ بھی حکمت کے ساتھ، وہ بھی مقصد کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں اگر ہماری خلقت ہے، اس کائنات کی خلقت ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی
ہدف ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ پہلی صفت ہو گئی کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ رازق کو بھی جوڑ لیں، اسی کے ساتھ آپ ربوبیت اور تدبیر کو بھی جوڑ لیں، تو وہ بھی یہی قدرت کے مظاہر ہوں گے اور قدرت کی طرف پلٹنے والی صفات ہوں گی۔ ایک اور صفت الباریو ہے۔ الباریو، یہ اس صفت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے پیدا کرنے والا، یعنی عدم کا مطلب کہ کچھ بھی نہ ہو اور وہاں پہ کوئی چیز آ جائے، اسے باری کہتے ہیں۔ اور خلق کا جو ایک معنی ہے، جو مشہور معنی ہے کہ وہ مواد سے کسی چیز کو پیدا کرنا، مادہ پہلے موجود ہوگا، میٹیریل موجود ہوگا، اس کو جوڑ توڑ کے چیزوں کو کیا پیدا کیا جائے گا، تو عام طور پہ اس کے لیے خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب بارئ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ عدم سے، یعنی چیز بالکل تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کے مادے کا کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اس سے اللہ نے اس چیز کو خلق فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، کہ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، الخالق، البارئ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے تمام اسماء حسنی ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری صفت ہے وہ الفاطر کی ہے۔ الفاطر، فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شروع سے ہی وجود میں لانا، پہلی بار کسی چیز کو وجود میں لانا۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو زمین و آسمانوں کو پہلی دفعہ، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو صفت آتی ہے وہ البدیع اور البدیع کی آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی مثال کے، کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے جو پہلے سے موجود ہو، کسی چیز کو پیدا کر دینا، تو یہ وہی بارئہ اور جو باری کی صفت تھی اسی کے یہ ہم معنی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں، بدیع السماوات والارض، یہاں پہ بدیع کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ موجد یعنی پہلی دفعہ ایجاد کرنے والا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس نے ایجاد کیا پھر دوبارہ دوسری دفعہ ایجاد کر رہا ہو، نہیں، بدیع السماوات والارض۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ چوتھی صفت ہو گئی کہ جو اسی قدرت کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور پانچویں صفت جو قہار کی صفت ہے، قاہر اور قہار یعنی غالب آنا۔ یہ جو قہار ہے، غالب آنے کی صفت ہے کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا، کوئی پتہ اس کی مرضی اور اس کی جو اذن تکوینی ہے اس کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قہار ہونا۔ قرآن مجید میں اس صفت کے متعلق ارشاد ہوا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں پر غالب آنے والا ہے۔ تو یہ وہ 5 صفات آپ کے سامنے رکھیں، اور یہیں سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان 5 صفات کے علاوہ بھی اگر کوئی اور صفات ہیں کہ جس کا تعلق اللہ کی قدرت سے جڑتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی قدرت کے ماتحت ہی داخل ہوں گی۔ تو یہاں تک درس ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور قدرت کے متعلق 3 نکات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس بحث کی طرف بڑھیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے بھی سوال کیے، اور آج کل بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ کام وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کیا اس سے اللہ کا عاجز ہونا لازم آتا ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تفصیل سے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔